بلند ہو رہا ہے، اور کوئی نہ بھی نہ ذکر کرے۔ سال 2007 میں میں نے ایک تحقیق پڑھی نوائے وقت کے حوالے سے کہ ہر وقت دنیا میں کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، ہر وقت دنیا میں اس وقت بھی کہیں طلوع ہو رہا ہے کہیں غروب ہو رہا ہے، ہر وقت ہر لمحہ دنیا میں کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے کہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ اب باوضو بیٹھے ہیں، باشعور بیٹھے ہیں، مجھے ایمان سے بتائیں اور کوئی نہ بنا ذکر کرے ہر لمحہ جو مغرب اور فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں تو کیا مؤذن یہ نہیں پڑھ رہا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ ہر وقت ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ چار دانگے عالم میں حضور کے ذکر کے حوالے سے آپ جانتے علماء کی زندگیاں لگ گئی ہیں۔ میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، میں کیا ان کو ذکر سنا سکتا ہوں؟ زندگیاں ہو گئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور دیکھیں جس حوالے سے میں رفعت بلندی ذکر بیان کر رہا ہوں، اس دور میں اللہ دشمنوں کے گھروں میں بھی حضور کے عاشق پیدا کر رہا ہے۔ دشمنوں کے ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے پی وی وی، یہ ہالینڈ کی سیاسی جماعت ہے پی وی وی، اس کی جو سیکنڈ قیادت تھی وین ڈورے، سیکنڈ قیادت تھی، اور یہ اینٹی مسلم تھی، اینٹی اسلام تھی، ان کے منشور میں اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف وہاں سیاسی جماعت تھی، اور جس آدمی کا ذکر کر رہا ہوں یہ اس کی سیکنڈ قیادت تھا وین ڈورے۔ وین ڈورے اسلام کے خلاف تحقیق کرتا رہا، ایک وقت آیا وین ڈورے نے خود کلمہ پڑھ لیا، خود اسلام حاصل کر لیا۔ وہاں کے ایک ٹی وی اینکر نے اس کا انٹرویو کیا۔ اگر آپ نے یہ تحقیق خود پڑھنی ہے، دیکھنی ہو، انٹرویو دیکھنا ہو تو انٹرنیٹ کھولیں، گوگل پر جا کر لکھیں وین ڈورے ٹو اسلام، ساری تحقیق سامنے آ جائے گی۔ وین ڈورے سے پوچھا گیا، وہ ٹی وی اینکر کہتا ہے لگتا ہے تجھے کسی مسلمان نے اپنی باتوں میں لگا لی ہے، تجھے کسی مسلمان نے ورغلا لی ہے، تو اتنی بڑی سیاسی جماعت کی سیکنڈ قیادت تھا، تیرا تو سارا کیریئر ختم ہو گیا، تجھے تو جماعت والوں نے نکال دیا، کوئی ووٹ نہیں دے گا، لگتا ہے تجھے کسی مسلمان نے ورغلا لی ہے۔ سنیں، مسلمانوں کے علاقوں میں بیٹھ کر حضور کی عظمت کے نعرے بلند کرنا آسان ہے، دشمنوں کے ملک میں بیٹھ کر حضور کی عظمت بیان کرنا کسی سچے عاشق کا ہی کام ہے۔ وین ڈورے سے کہا گیا لگتا ہے تجھے مسلمانوں نے ورغلا لیا ہے اور تو کسی کی باتوں میں آ کر مسلمان ہو گیا ہے۔ وین ڈورے کہتے ہیں میں کوئی بچہ نہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں، میں کوئی بچہ نہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں، میں نے 20 سال تحقیق کی ہے اور میں اسلام کے خلاف تحقیق کرتا رہا ہوں۔ کہتا ہے میں نے 20 سال تحقیق کی، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد عربی جیسا انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میں نے 20 سال لائبریریوں میں بیٹھ کے تحقیق کی اور 20 سال تحقیق کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد عربی جیسا انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ سن 2010 میں اس نے کلمہ بھی پڑھے، اور آپ جانتے ہوں گے ہالینڈ میں ایک فلم بھی بنائی گئی تھی الفتنہ، اس فلم میں معاذ اللہ ننگی عورتوں کے جسموں پر قرآن کی آیات کو لکھا گیا، یہ وین ڈورے نے بنوائی تھی۔ 2010 میں اس آدمی نے حج کیا، کہتا میں حج کرنے گیا نا مکہ مکرمہ، میں نے اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف فلم بنوائی تھی، کہتا ہے حج کر کے مدینہ منورہ گیا، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سا منہ لے کر حضور کی جالیوں کے سامنے جاؤں۔ جناب الحاج قادری صاحب ابھی مدینہ شریف کے تازہ مہمان ہیں، یہ بھی مدینہ شریف سے حاضری دے کر آئے ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ تابانیاں نظر آ رہی ہیں۔ وین ڈورے کہتا ہے میں سوچتا تھا کون سا چہرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں، کہتا ہے میں نے گلے میں پٹکا ڈالا، حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہ یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔
میں آپ کی شان، میں آپ کا مقام سمجھ نہیں سکا۔ آج دشمنوں کے گھروں میں بھی اللہ اسلام کے عاشق پیدا کر رہا۔ الفضل ما شاہدت بہ الآداب، بات وہ ہے جسے دشمن بھی مانے۔ جرمن کا اسکالر ہے مسٹر مارگولیس لکھتا ہے the biographer of Muhammad peace be upon him from a long series and it is impossible to end۔ کہتا ہے مسلمانوں کے نبی کی نعت کا سلسلہ بڑے طویل عرصے سے جاری ہے، یہ کبھی ختم ہو سکتا، یہ کبھی مٹ سکتا۔ فرانس کا ایک اسکالر ہے مسٹر لمارتین کہتا ہے کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کے لیے جس زاویے پیمانے کی ضرورت ہے وہ سامنے رکھو۔ اس کی تعلیم کیا ہے، کردار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، حسن کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کے وجود سے انسانیت کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں سارے پیمانے، جس پیمانے پر کسی ہستی کو پرکھا جا سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا کوئی عالم نہیں کہہ رہا، پروفیسر لمارتین کہہ رہا ہے جو غیر مسلم ہے۔ کہتا ہے کسی شخصیت کو پرکھنے کے لیے جتنے پیمانوں کی ضرورت ہے وہ سامنے رکھو، اور پھر محمد عربی کی شخصیت کو اٹھا کر دیکھو تو محمد عربی تمہیں خدا کے مقام سے نیچے نظر آئیں گے پر انسانیت سے بلند نظر آئیں گے۔ یہی بات یہی بات تو ہمارے علماء کہتے رہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور اب جس کا حوالہ دینے لگا ہوں بڑی آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ بھی کہتے ہو کہ بڑا مشکل موضوع شروع کر دی ہے، ہم تو آئے تھے میلاد کی برکتیں سننے، وہ سر میں نہ سنائیں گے، کوئی شیر پہ ہم لگا کے واہ واہ کروا کے گھر چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں اب جو دور ہم گزار رہے ہیں، جو فتنے ہو رہے ہیں، اب عوام کو، لوگوں کو لوریاں دے کے سنانے کا وقت نہیں رہا، اب بیدار کرنا چاہیے۔ اب نہیں بیدار ہوں گے تو کب بیدار ہوں گے؟ کیا خیال ہے وہ جو بچے شہید ہوئے ہیں ان میں ہمارے بچے بھی تو ہو سکتے تھے، ہو سکتے تھے یا نہیں؟ اب نہیں بیدار ہوں گے تو کب؟ پشاور والوں کو تو حواس باختہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے حواس تو بحال ہونے چاہیے۔ اور میرے مجاہد دوست نے بڑی محبت سے نعرہ لگایا ہے، آپ لوگوں نے اس طرح جواب نہیں دیا، جانتے ہیں کس دور میں میلاد منا رہے ہیں؟ میں نے جیسے شروع میں کہا وہ دور بھی دیکھیں اور یہ دور بھی دیکھیں، جانتے ہیں یہ کون سا دور ہے جس دور میں ہمارے قرآن کو سر عام آگ لگائی گئی، انوسنس آف مسلم جیسی فلم بنائی گئی، ہالینڈ میں فطرہ نامی فلم بنائی گئی، جرمن میں عورت کی امامت کا مسئلہ اٹھایا گیا، اور پھر ناروے سے، ڈنمارک سے گستاخانہ خاکے شائع ہوئے، فیس بک پر ان گستاخانہ مقابلے کم جو خاکے شائع کیے گئے ان کا مقابلہ کروایا گیا۔ یہ سارے عوامل سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کس دور میں میلاد منا رہے ہیں، یہ کون سا دور ہم گزار رہے ہیں۔ آج وہ یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سارے کام کر کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کا پیار نکال دیں گے، عظمت نکال دیں گے، پر آج کا یہ اجتماع بتانا یہ چاہتا ہے، آپ لوگوں نے محفل میلاد سجا کر بتا دیا ہے ہم حضور کے وہ غلام ہیں، ہم جیتے جی حضور کا ذکر کیا چھوڑیں گے، ہم تو مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خیمہ فلاں کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں میری نبض بھی چل رہی ہے تو محمد 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 کا وظیفہ کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی، جسے قبول ہے وہی بولے باقی نہ بولے۔ غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی۔ میں پروفیسر لیک کا حوالہ دے رہا تھا، پروفیسر لیک بڑا قابل آدمی ہے، بڑا لائق آدمی ہے، وقت نہیں ہے اس کی ساری تشریحات کو بیان کروں کہ میں نے حضور کے بچپن کو بھی بیان کرنا ہے۔ پروفیسر لیک کہتا ہے میں نے دو چیزیں
دو چیزوں پر تحقیق کی امام الانبیاء کی تعلیمات کے حوالے سے، ایک عورت کے حقوق اور دوسرا شراب پر پابندی۔ 1920 سے پہلے امریکہ میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ جس لائن میں گدھا ہے، جانور ہے، اسی لائن میں عورت ہے، ووٹ کا حق نہیں تھا۔ اور اسلام نے 1450 سال پہلے عورت کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا تھا۔ اب سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم نے لوگوں سے کہا میں حق مہر مقرر کر دیتا ہوں، حق مہر۔ وہ بل دیا گیا، آپ نے فرمایا میں ایسے مقرر کرتا ہوں اتنا حق مہر۔ ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا عمر جسے اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا آپ بھی مقرر نہ کریں۔ امریکہ نے 1920 میں عورت کو ووٹ کا حق دیا ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے اسے پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا۔ پروفیسر لے کہتا ہے، اور بڑی اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہم تو عاشق گناہگار ہیں، ہم پرانے کمی ان کے در کے نام لکھے ہیں مادر پدر کے۔ ذرا دیکھیں، پروفیسر لے کہتا ہے میں نے دو چیزیں دیکھی، امریکہ میں بھی کچھ عرصہ شراب پر پابندی رہی ہے، ملک تھا، قانون تھا، قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، پر چند مہینے بھی وہ پابندی نہیں قائم رہی، لوگوں نے احتجاج کیے، حکومت کو پابندی واپس لینا پڑی۔ پروفیسر لے کہتا ہے امریکہ میں قانون موجود ہے، ادارے موجود ہے، پر پابندی نہیں قائم رہی۔ کہتا ہے میں نے دو چیزوں کا مطالعہ کیا امام الانبیاء کی سیرت میں سے، ایک عورت کے حقوق، دوسرا شراب پر پابندی۔ کہتا جب میں نے یہ دو چیزیں دیکھی تو میرا جی چاہتا ہے میں بھی پڑھوں اللہم صلی علی محمد۔ کتاب اس نے انگلش میں لکھی ہے، درود عربی میں لکھ رہا ہے۔ کتاب انگلش میں لکھی ہے، درود عربی میں لکھا ہے۔ کہتا جب یہ دو چیزیں پڑھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں بھی پڑھوں اللہم صلی علی محمد وعلی اصحابہ واتباعہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما، جو جو ان کی تباہ کرتے ہیں تمام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ لوگوں نے برنارڈ شاہ کا نام تو سنا ہوگا، کردار لکھنے میں، ڈرامہ لکھنے میں برنارڈ شاہ کا بڑا نام ہے، کردار نگاری میں بہت بڑا نام ہے۔ چاہے برنارڈ شاہ ہو، چاہے ہندوستان کا کھنیا لال ہو، ان تمام نے لکھا ہے تین چیزیں کسی شخصیت میں یکجا نہیں پائی جاتی، تین چیزیں کسی شخصیت میں یکجا نہیں پائی جاتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ حسن بے لا یزال ہو، علم با کمال ہو، خلق با مثال ہو۔ تین چیزیں، ایسا حسن جس زوال نہ ہو، لا یزال حسن۔ میں اگر حوالے دیتا رہوں تو رات چھوٹی ہے، غیر مسلموں نے جو حضور کی نعتیں لکھی ہیں ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اس لیے اس موضوع کو نہیں پھیلا رہا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس دور کو بھی دیکھیں، اس دور کو بھی دیکھیں۔ ہم تو مسلمان ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں غیر مسلم بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ ایک نور چمکا ہے، قد خرج منی نور، میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے، اور میں نے اس نور کی روشنی میں مکے میں لیٹ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ شام کے محلات کو ہم نے دیکھ لیے۔ حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت جو نوکرانی خادمہ تھی نا، دائی، وہ تھی بی بی ام عبد الرحمن۔ ام عبد الرحمن اشفا، آپ اس وقت خادمہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی تو حضور نے دنیا میں آ کے جو پہلا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آتے ہی سجدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کو ہاتھوں میں اٹھایا تو میں نے دیکھا حضور نے داہنی مٹھی بند کی اور ایک شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھائی۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں مجھے ایمان سے بتاؤ، جو بچہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کرے پھر مٹھی بند کر کے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے، کتنا باروب منظر ہے، کتنا پرجلال منظر ہے۔ حضور نے آتے ہی، اب حضور کے انگلی اٹھانے میں حکمت کیا تھی؟ حضور نے انگلی اٹھائی، کعبے میں پڑے 360 بت